ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غیبت کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف میں فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یعنی ایسے الفاظ میں اس کو یاد کرنا، اس کی بات کرنا، اس کا ذکر کرنا جسے اگر وہ خود سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کو پسند نہ آئے۔ یہ ہے غیبت۔ حقیقت میں غیبت ایک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس معاملے میں ایک مومن کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بہت شدید طریقے سے کیا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ گویا غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ کتنا مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی انسان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہا ہو اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، وہ مرا ہوا ہو۔ یہ کس قدر غیر انسانی فعل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے تو تصور سے بھی گھن آتی ہے۔ لیکن اس ناپسندیدگی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے۔ زبان کا استعمال کرتے وقت ہم بالکل بھی احتیاط نہیں برتتے۔ جو دل میں آتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے، جیسے اپنے دل کو اچھا لگتا ہے، ویسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور غیبت بھلائی کی باتوں میں سے نہیں ہے۔ غیبت تو ان باتوں میں سے ہے جو بہت بڑے بگاڑ اور فساد کا سبب بنتی ہیں۔ ایک بہترین مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، نہ کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ کے کھانے والا ہو، اور وہ بھی مردوں کی۔ مردہ سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی کہ مردہ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کی قباحت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت، تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عموماً ہم کسی کو قتل کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، کسی کی جان لینا۔ اسی طرح مال چرانا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے،
تو پاس بیٹھے لوگ بھی اس کو برا نہیں کہتے. یعنی چور کو دیکھ کے کوئی چپ نہیں رہے گا, قاتل کو دیکھ کے سب شور مچائیں گے, لیکن عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو دیکھ کے سن کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں لوگ. اسی لیے غیبت سننے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کرنے والا. اس لیے انسان اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتے اور بلا ضرورت کہیں بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کی عزت پر حرف آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے اور وہ خیال نہیں کرتا کہ وہ اس کو اتنے اونچے مقام پر لے جائے گی, اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی ثابت فرما دیتا ہے. اور ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال نہیں کرتا کہ وہ اس کو اتنا نیچے گرا دے گی, اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے قیامت کے دن تک اپنی ناراضگی ثابت کر دیتا ہے, یعنی پکا ناراض ہو جاتا ہے اس سے. خواہ کسی سے بھی گفتگو کی جا رہی ہو, بات صرف وہ کی جائے جو حق ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کیسے ہو سکتی ہے, کیسے ہمارا چھٹکارا ہوگا؟ کئی قسم کی غلطیاں کر جاتے ہیں ہم. کوئی ایسا طریقہ ہو, کوئی ایسی ٹپ ہو, کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس سے ہماری نجات ہو جائے اور ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امسک علیک لسانک, اپنی زبان روک کر رکھو. نجات چاہتے ہو, زبان روک کے رکھو, زبان کو اس احتیاط سے استعمال کرو, اور اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پہ روتے رہو. کیونکہ انسان جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے, جتنا زیادہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے, اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تو جب انسان دیکھے کہ اس سے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر اس میل ملاقات کو کچھ کم کر دے, اور جب غلطی ہو جائے تو اس پہ روئے کہ یا اللہ مجھ سے ہو گئی ہے تو مجھ کو معاف فرما دے. پھر اسی طرح غیبت اور بہتان اور غیبت اور چغلی کا فرق جاننا بھی بے حد ضروری ہے. بہت سے لوگ جو کسی کی غیبت کرتے ہیں, اگر کوئی ان کو روکے یا منع کرے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں, یہ بات اس میں ہے, وہ شخص ایسا ہی ہے, ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے, صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, تیرا اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتوں کا ذکر کرنا جن کو وہ مکروہ سمجھتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ باتیں میرے بھائی کے اندر موجود ہوں جو میں بتا رہا ہوں, تو فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے, یعنی اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور اسی طرح اگر غیبت دو لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے ہو تو وہ چغلی ہوتی ہے, اور چغلی بھی نہایت ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نحر کے دن یعنی قربانی کے دن منا میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں, جیسا کہ تمہارا یہ دن حرمت والا ہے, تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے, تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے. خبردار رہو, میں نے حق پہنچا دیا, بات پہنچا دی. یعنی جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں. تو ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت اور عزت کو ان تمام چیزوں سے زیادہ محترم قرار دیا. اسی طرح بعض اوقات ہم اس چیز کی حرمت کو یا اس چیز کی برائی کو برا نہیں جانتے اگر کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہو, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ,
اہل ایمان کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لغو، بیہودہ، بیکار قسم کی بات سنتے ہیں تو اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس سے اعراض برتتے ہیں، اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت کے طور پر والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ لغو سے، بیکار باتوں سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس کے دل میں ایمان ہو، سچائی ہو، حق کی محبت ہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ٹیسٹ یا اس کا ذوق اتنا بگڑا ہوا ہو کہ وہ صرف دلچسپی لے تو لوگوں کی برائیوں میں۔ اور ویسے بھی تقوی نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے صلاحیتوں اور اپنے ان احساسات کے بارے میں بہت کانشیس رہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی سماعت، بصارت، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بارہا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، پھر کچھ دن کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو بار بار یاد دہانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا جہاں بار بار انسان کو ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی جائے، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو نیکی کے کام بھلائے رکھے اور غلطیوں میں مبتلا کیے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ غیبت تنہا تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کیا فرمایا کہ اگر شیطان تم کو بھلاوے میں ڈال دے، تم پھر وہی غلطی کرنے لگ جاؤ، تو جو ہی یاد آئے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے تو پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی انسان ایسی کمپنی کو ترک کر دے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جو اس قسم کی باتوں میں دلچسپی رکھنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے دور رہا، اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے قیامت کے دن دور کر دے گا۔ یعنی جو شخص دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور بچتا ہے اس بات سے کہ وہ دوسروں کی عزت لوٹے یا دوسروں کی عزت کو خراب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں جس سے دوسرے مومنوں کی عزت پر حرف آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔